يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ اے ایمان والو، وہ باتیں نہ پوچھو کہ اگر تمہارے لیے زہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم پوچھو گے ایسے وقت جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کی، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ بے شک ایسی باتیں تم سے پہلے ایک قوم نے پوچھی تھیں، پھر وہ ان باتوں کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے جانوروں میں کوئی بحیرہ مقرر نہیں کیا، اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری اور رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ پر ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا، تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو تم کرتے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کے وقت تمہاری آپس کی گواہی اس طرح ہو کہ تم میں سے دو معتبر شخص ہوں یا دوسرے دو شخص تمہارے غیروں میں سے۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے تو روک لو ان دونوں گواہوں کو مسلمانوں کے سامنے نماز کے بعد۔ اگر تمہیں ان پر شک ہو تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم اس وقت گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ مرتکب ہوئے ہیں کسی گناہ کے تو دوسرے دو گواہ ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں، ان لوگوں میں سے جن کا حق پہلے گواہوں نے ضائع کیا، تو وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ان کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہی دینے والے گواہی دیں جیسا کہ گواہی دینے کا حق ہے، یا وہ ڈریں کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں ورثائے میت کی طرف ان کی قسموں کے بعد، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔